موضوع الدرس في قصة ابن آدم عليه السلام وما فيهما من العبر، سورة المائدة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابن آدم لصلبه في قول الجمهور. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان آیات میں خبر دی ہے برے نتیجے سے کہ جو آدمی سرکشی کرتا ہے یا حسد کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے اس کی عاقبت خراب ہوتی ہے. فی قصت ابن آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں، صلب ہی یعنی آپ کی صلب سے وہ اولاد حقیقی تھی. وہما قابیل و حابیل کیف ادا احدہما علی الآخر فقتلہ بغیا علیہ وحسدا لہ. اور ان کے نام جو ہیں قابیل اور حابیل تھا کہ کس طرح اس نے تجاوز کیا دوسرے بھائی پہ اور اس کو قتل کر ڈالا. اور قتل کی وجہ کیا تھی؟ بغین، سرکشی، وہ حسدن، اور اس پہ حسد کہ اس کو یہ مقام کیوں ملا اور ایسی بیوی کیوں ملی. فیما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي اخلص فيه لله عز وجل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حصے میں بیوی بھی اچھی رکھی اور پھر قربانی بھی اس کی قبول ہو گئی. تو حسد ہمیشہ اسی پہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی نعمت ہو. جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس پر کون حسد کرے گا؟ تو چونکہ حابیل جو تھا وہ اچھا بھی تھا اور اس کے نصیب میں بیوی بھی خوبصورت آئی. پھر جب انہوں نے قربانی کی تو اللہ نے اس کی قربانی قبول کر دی اور قابیل کی قربانی جو ہے مردود ہو گئی. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض عجیب یعنی مناسبات ہوتی ہیں، جیسے قابیل، تو قابیل کے پہلے حرف میں بھی کاف ہے اور قتل میں بھی کاف ہے. اسی طرح دیکھیں نا، تبت یدا ابی لہب، یعنی ہلاکت ہو ناتھوں کو کہ ابی لہب کیوں کنیت تھی اس کی کہ وہ بڑا خوبصورت اور سرخ لال اس کے رخسار تھے. تو اس کو لیکن اسی اور سے بھی تشبیہ دے سکتے تھے، لیکن لہب مانا وہ آگ کا شعلہ، تو نتیجہ بھی اس کا وہی آگ جہنم ہوئی. اس لیے کبھی مناسبت بھی ہو جاتی ہے قدرت کی طرف سے.
اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اب دیکھیں کہ اس میں ہابیل تو اس میں ہدایت تھی، اس میں ہا آ گئی. کابیل کے لفظ میں کاف اور قتل میں بھی کاف. ففاز المقتول بوذی الاعصام والدخول الى الجنہ. اب نتیجہ کیا نکلا کہ مقتول جو تھا، مظلوم جو تھا، وہ کامیاب ہو گیا. یاد رکھو کہ بظاہر تو آدمی دیکھتا ہے وہ قتل ہو گیا، وہ مارا گیا، لیکن اللہ کے ہاتھ وہی کامیاب ہو گیا چونکہ وہ مظلوم ہے اور اس کا نتیجہ اس کو جنت ملے گی. وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين. اور نہ مراد ہو گیا قتل کرنے والا، اور دونوں جہاں میں تجارت کا گھاٹا اس کے مقدر میں آیا، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب. فقال تعالی واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق ایقصص هؤلاء البغاة الحسدة اخوان الخنازیر والقردة من اليهود وامثالهم واشباههم خبر ابن آدم وهما قابیل وهابیل بما ذکروا غیر واحد من السلف والخلف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ میرے محبوب آپ پڑھیں، ان کو بتائیں یہ قصہ. یہ جو سرکش ہیں اور یہ جو حسد کرنے والے ہیں، یہ خنازیر اور باندروں کے بھائی جن کو اللہ نے سزا دی تھی کہ بعض کی شکل خنزیر کی ہو گئی اور بعض کی بندروں کی، یہودیوں میں سے اور ان جیسے اور جو ہیں، ان کو بتلائیں ابن آدم کا قصہ کہ اس نے حسد کیا تو ان کا کیا انجام ہوا. تم جو حسد کر رہے ہو حضور محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، ورنہ وہ تو حضور کے انتظار میں تھے. اسی لیے یہودی مدینے آئے تھے، یہ قبائل جو مدینے آئے تھے ان کے کتابوں میں تھا کہ یہاں وہ نبی آئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس لیے آئے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو ولد اسماعیل میں پیدا ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا. بغیًا وحسدا، سرکشی اور حسد کہ ہائے ہم سے نبوت چلی گئی، بنو اسرائیل سے چلی گئی اور بنو اسماعیل میں نبوت آ گئی. اور بدبختو، اسرائیل یعقوب جو ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ اسحاق کا. اسحاق کس کا بیٹا ہے؟ ابراہیم کا. اور اسماعیل کس کا بیٹا ہے؟ ابراہیم کا. تو دوسرے بھائی کے گھر میں نبوت چلی گئی تو کیا اس میں حسد کیا ہو گیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، جب آدمی حسد کرتا ہے تو حاسد جو ہے وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہتا ہے. وقوله تبارک و تعالی بالحق ای علی الجلیۃ والامر الذی لا لبس فیہ ولا کذب ولا وہم ولا تبدیل ولا زیادۃ ولا نقصان. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو یہ قصہ بتائیں، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس میں کسی قسم کا التباس نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا وہم نہیں ہے، جس میں کوئی چیز تبدیل نہیں کی گئی، جس میں نہ کوئی زیادت ہے نہ نقصان ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک قصہ اللہ نے بیان فرمایا. کقولہ تبارک و تعالی ان ھذا لہو القصص الحق. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اور اسی طرح فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق. کیونکہ اللہ جو خبر دیتے ہیں وہ حق ہوتی ہے، وہ صدق ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں ہوتا. اور ایک سچا واقعہ بتلا کر جہاں یہودیوں کے منہ پہ تمانچہ مارا گیا، وہاں حضور کی نبوت کی صداقت کی بھی دلیل آ گئی کہ اللہ کا پیغمبر سچے ہیں اور وہ کوئی غلط خبر نہیں دیتے، کوئی جھوٹی خبر نہیں دیتے. وقال من خبر ما فی ما ذکروا غیر واحد من السلف والخلف. اب ان کے قصے میں جو چیزیں روایت میں آئی ہیں، ان اللہ تعالی شرع لآدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم دیا تھا ان یزوج بناتہ من بنیہ لضرورت الحال، کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کی شادی کریں، چونکہ اس وقت اور کوئی مخلوق نہیں تھی دنیا کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو آباد فرمانا تھا اور نسل آدم کو بھی بڑھانا تھا. ولیکن قالوا کان یولدہ فی کل بطن ذکر وانثى فکان یزوج انثى البطن الذکر البطن الاخر. حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے وہ جاڑے ہوتے تھے،
ایک لڑکا اور ایک لڑکی، بس یہ ہوتا تھا کہ جو لڑکا لڑکی اکٹھے پیدا ہوئے گویا وہ حقیقی ہیں، اور جو دوسرے بدن سے پیدا ہوئے ان سے ان کا رشتہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ وقالت اخت حابیل ذمیمۃ واخت قابیل وزیۃ، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حابیل کی بہن جو تھی اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ بیچاری جو تھی وہ بد شکل تھی، یعنی اس کی خوبصورت نہیں تھی، کم شکل کی تھی، لیکن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی اور بڑا اس کا چمکتا ہوا چہرہ تھا۔ فاراد ان يستعصر بها على اخيه فابى آدم ذلك الا ان يقرب قربانا، تو قابیل کہنے لگا کہ میں تو اپنی بہن سے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے قانون نے یہاں اختلاف البطون کا حکم دیا ہے کہ جو ایک بطن سے پیدا ہوں گے ان کی شادی دوسرے بطن سے، اور نے کہا کہ نہیں میں تو کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ اللہ کے آگے تم دونوں جو ہو اللہ کی درگاہ میں کچھ صدقہ خیرات کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو پسند ہے، تو لہذا وہ لڑکی اسی کے ساتھ شادی کرے گی۔ الا ان يقربا قربانا وتقبل منه فله فتقبل من حابیل ولم يتقبل من قابیل۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ قربانی بھی جو حابیل کی تھی وہ قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی جو تھی وہ رد ہو گئی۔ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَصَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہی قصہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ذکر اقوال المفسرین ہا ہونا، اب مفسرین کے مختلف اقوال مختلف احوال جو ہیں وہ ذکر فرماتی ہیں۔ قال صدیفی ما ذکر نبی مالک و نبی سالم باس عن برۃ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین انه كان لا يولد لآدم مولود الا ولد معه جاریۃ، حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہوتی لڑکا ہوتا تو ساتھ لڑکی بھی پیدا ہوتی۔ فَقَانَ يُزَوِّجُ غُلَامَ هَذَا الْبَطْنِ جَارِيَةَ هَذَا الْبَطْنِ الْآخَرِ، تو وہ پھر ان کی شادی اسی طرح کرتے تھے کہ اس بطن سے جو لڑکا ہے اس بطن کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ وَيُزَوِّجُهَا جَارِيَةَ هَذَا الْبَطْنِ غُلَامَ هَذَا الْبَطْنِ الْآخَرِ حَتَّى وُلِدَ لَهُ ابْنَانِ، آپ کے دو بیٹے پیدا ہوئے، يقال لهما حابیل وقابیل، وكان قابیل صاحب زرع وكان حابیل صاحب ضرع، کہ قابیل جو تھا وہ تو زراعت پیشہ تھا اور حابیل جو تھا وہ مال مویشی رکھتا تھا۔ وكان قابیل اکبرهما، قابیل بڑا تھا، وكان له اخت احسن من اخت حابیل، اس کی بہن جو ہے وہ حابیل کی بہن سے خوبصورت تھی۔ وَأَنَّ حَابِيلَ طَلَبَ أَن يَنكِحَ أُخْتَ قَابِيلَ فَأَبَى عَلَيْهِ، تو حابیل نے کہا کہ میری شادی لازمت قابیل کی بہن سے ہوگی، اسے کہا کہ نہیں، هِيَ أُخْتِي وَلَدَتْ مَعِي وَهِيَ أَحْسَنُ مِنْ أُخْتِكَ وَأَنَا أَتَزَوَّجُ بِهَا، اسے کہا کہ نہیں یہ میری بہن ہے، میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور میں اس سے شادی کروں گا اور یہ خوبصورت بھی ہے تو اس کی شادی میں تم سے نہیں کروں گا۔ فَأَمَرَهُ أَبُوهُ أَن يُزَوِّجَهَا حابیل فَأَبَى، اس نے والد نے بھی سمجھایا لیکن اسے انکار کر دیا۔ وَأَنَّهُمَا قَرَّبَا قُرْبَانًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ، پھر دونوں نے اللہ کے راستے میں خیرات کی کہ دیکھیں کس کی خیرات منظور ہوتی ہے۔ وَكَانَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ غَابَ عَنْهُمَا أَتَى مَكَّةَ يَنظُرُ إِلَيْهَا، اور انہی زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں مکے جاؤں اور میں حج بھی کروں اور کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کروں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام چل پڑے۔ قال اللہ عز وجل هل تعلم ان لی بیتا فی الارض، تو اللہ نے فرمایا آدم تمہیں پتہ ہے کہ دنیا میں میرا گھر ہے؟ قال اللہم لا، قال ان لی بیتا فی مکہ فاتح، اللہ نے فرمایا کہ مکے کے اندر گھر ہے وہ میرا گھر ہے۔ یہ نسبت ہے اللہ کے گھر کی، یاد رکھو اللہ کا گھر، اللہ کا گھر تو اس میں نعوذ باللہ کو اللہ تو رہائش نہیں رکھتے، نہ اللہ اس کے اندر موجود ہے، تو اللہ کا مقام تو عرش اولا ہے اور صفت علو ہے، تو یہ نسبت ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا میرا گھر ہے بیت اللہ ہے، جیسے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے
موجدے میں جو اونٹنی پیدا کی فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ساری اونٹنی اللہ کی ہے، لیکن اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو گئی تو اس کی شان بڑھ گئی۔ ساری سرزمین اللہ کی ہے، سارا ملک اللہ کا ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور یہی ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم مسلمان جو ہیں سجدہ کرتے ہیں تو ہم اس گھر کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، سمجھ لو۔ جیسے کافر ہیں، ہندو ہیں، وہ اپنے اس بت کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کو وہ دیوتا مانتے ہیں۔ اسی طرح سکھ ہیں، وہ بھی گرو نانک کا جو مزار ہے یا اس کے جو عبادت کے مقامات ہیں وہیں آ کے ماتھا ٹیکتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، تو وہ بھی اسی مقام کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے آتش پرست ہیں، وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں کہ آگ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی وہ پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں۔ مسلمان اس گھر کی عبادت نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، ہم تو اس طرف رخ کرتے ہیں، یہ معنی نہیں کہ ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، کہ اگر ہم کعبے کو سجدہ کرتے مثلا تو جو چوتھی چھت ہے حرم کی، اس کے اوپر جب ہم نماز پڑھتے ہیں کعبہ شریف نیچے ہو جاتا ہے، پھر تو ہم لٹک کے نماز پڑھتے ہیں نا رسے ڈال کے ٹانگوں میں، اگر ہم نے اس کو سجدہ کرنا ہوتا۔ یا ہم ہوائی جہاز میں جا رہے ہو تو 40,000 قدم اوپر چلا جاتا ہے، وہاں ہم نے تو اللہ نے ہمیں حکم دیا جہاد کا، اس طرف بس، اس گھر کو سجدہ نہیں کرتے، ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم رب البیت کو سجدہ کرتے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے کہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ، صرف اسی کا سجدہ کرو جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ ہاں ایک بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرف پایا کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا تو اب امید باندھی گئی کہ بھئی اللہ مہربان ہیں، رحمت کی گھڑی ہے، تو انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مہربانی فرمائے، کلام تو فرمایا ہے، میں آپ کا دیدار بھی کر لوں۔ کیوں ہمت بندھ گئی نا کہ بھی اللہ کی رحمت کی گھڑی ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ بغیر فرشتے کے بعد فرما رہے ہیں۔ فکلمہ، اللہ نے خود کلام فرمایا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مہربانی کریں، اگر رحم فرما دیں تو میں آپ کا دیدار بھی کر لوں۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری طاقت ہی نہیں۔ اچھا ایسا کرو تم اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا، مستحکم رہا، جمع رہا، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی دیکھ سکو۔ تو وجہ کیا تھی بات سمجھو۔ اب پہاڑ تو ایک جمادات ہے، وہ تو گندی چیز ہے، لا یسمع ولا یبصر، نہ وہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اپنے باپ سے کہ یا ابت لم تعبد، اس چیز کی عبادت کر رہے ہو، لا یسمع ولا یبصر، نہ سنے نہ دیکھے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ تمہارے کسی کام آئے، کیسی عبادت کر رہے ہو؟ تو یہاں بھی تو پہاڑ تو نہیں دیکھتا، وہ تو لا یبصر ہے۔ تو اللہ کا یہ فرمانا کہ تم اس پہاڑ کی طرف نظر ڈالو، بات کو سمجھیں۔ اللہ
سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے سینوں کو کھول دے، وہ قادر ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ پہاڑ تو دیدار نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے صرف تھوڑی سی تجلی دکھائی ہے کہ جھلک. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہ، فجعلہ دکا، وہ تو پہاڑ ریزا ریزا ہو. فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. فلما افاقا، جب ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، یا اللہ میری توبہ، میں آئندہ ایسا سوال نہیں کروں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ گھر جو ہے نا، یہ مرکز تجلی رب العالمین ہے، اس پر ہر وقت اللہ کی تجلی ہے، ہم اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم اس چار دیواری کو سجدہ نہیں کرتے. ہم اسی لیے ہے نا کہ بھئی حجر اسود کو جو بوسہ دیتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ سے مصافحہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے وہ پتھر بھیجا جنت سے، اور یہ بھی فرما دیا کہ قیامت والے دن میں اس کو آنکھیں بھی دوں گا، زبان بھی دوں گا، اور جس نے اس کو اخلاص سے بوسہ دیا ہے اس کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے بوسہ دیا تھا، اس کا منہ مجھے لگا تھا، اب اس کو جہنم میں ڈالتے ہو، مہربانی کریں. تو جیسے اللہ نے یعنی اپنے ملاقات کا گویا کہ اپنے اسی لیے کہتے ہیں کہ جو مقام ہے نا حجر اسود، اس کے بوسے دینے کا گویا کہ مقام یہی ہوتا ہے کہ یہ اس عہد ہے جو ہم نے کیا تھا اللہ سے، اس کو تازہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر. اسی لیے باقی سارے کعبے کو ہم بوسہ نہیں دیتے. بھائی باقی تو کعبہ ہے نا، باقی بھی تو کعبۃ اللہ ہے نا، لیکن ہم یہ نا حتیٰ کہ رکن یمانی کو بھی ہم بوسہ نہیں دیتے، حالانکہ حضور پاک نے ہاتھ لگایا ہے. چلو وہاں بوسہ دیا ہے تو ہاتھ تو وہاں بھی لگایا ہے. رکن عراقی یا رکن شامی کو بھی ہم بوسہ نہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ مرکز تجلیات الہی ہے، اور اسی تجلی پر ساری دنیا جھک رہی ہے. اسی لیے کبھی کبھی جو اللہ والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی اپنی رحمت سے اگر وہ چاہتے ہیں نا تو کبھی کبھی کچھ ان پہ کشف بھی ہو جاتی ہے، ظاہر بھی ہو جاتی ہے. میرے اپنے یعنی قبیلے کے آدمی تھے، دوست بھی تھے، بلوچ تھے ہمارے، ہم سب اس کو محبت سے ماما ماما مامو مامو کہتے تھے. تو وہ مری تھے بلوچستان کے علاقے، بڑا ہی مخلص، خیر خواہ اور زبان کا دھنی آدمی. اس کی بیوی جو تھی اتفاق سے، جیسے آج غسل کعبہ تھا، اتفاق سے کوئی تقریب تھی تو کعبے کے اندر داخل ہونے کا اس کو موقع مل گیا. وہ بیوی بھی بڑی عابدہ ظاہر، میں نے دیکھا اس نے کعبۃ اللہ میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھی اور سجدے میں رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی. وہی اس پہ کوئی تجلی ہوئی، باہر نکلی تو پاگل ہو. پھر جتنا عرصہ وہ زندہ رہی پاگل، اس کو کوئی پتہ نہیں، نہ خدا کا، نہ نماز کا، نہ روزے، نہ کپڑے کا. وہ بیچارہ اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. اب تو دونوں بہت ہو گئے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. وہ بیچارہ ہر وقت بھاگتا رہتا تھا کہ بیوی جو ہے وہ 4 دیواری سے باہر نہ نکل جائے گا. کیوں؟ تو عورت تھی، وہ تو اس کا دماغ تو تھا نہیں. لیکن اسی دن وہ پاگل ہوئی جس دن کعبے کے اندر سے نکلی. تو کچھ تو ہوتا ہے. اب ہم جو اندھے ہوں تو کیا کر سکتے، ہمیں آنکھیں ہی نہ ملی ہوں. دیکھو نا جی، اب آئینہ کے بغیر میں نہیں دیکھ سکتا، آئینہ کو تو پڑھ لیتا ہوں.
تو اسی طرح روحانیت بھی کہ تو اللہ نے اینک بنائی ہے نا، وہ ہو تو کچھ نظر آئے، جب وہ نہ ہو تو کیا نظر آئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر جیسا آدمی جو محدث ہے، جو ابکری ہے، جو ثانی الخلفاء ہے، جو وزیر النبی المصطفیٰ ہے، جس کے مشورے کو اللہ نے عرشوں سے قبول فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں مشرک تھا، اپنے باپ دادے کے دین پہ تھا۔ تو ایک دن میں رات کو کافی دیر کعبہ شریف کے طواف کیا اور بیٹھا رہا، اور بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی تو میں سو گیا، اور بھی کچھ لوگ سو رہے تھے، آواز سنی کہ یا جلیل امر نجیح رجل فصیح یقول شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ کوئی پکار رہا ہے، جلی کوئی دوست تھا اس کا یا کون تھا کہ پتا ہے تمہیں ایک نئی بات ہو گئی، بہت بڑی بات ہو گئی، ایک آدمی ہے بڑا فصیح ہے اور کہتا کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، باقی لوگ تو بھاگ گئے آواز سن کے، میں پھر بھی بیٹھا رہا، میں بیٹھے بیٹھے پھر سو گیا، پھر آواز آئی۔ تو کہتے ہیں میرے دماغ میں یہ چیز جو تھی وہ پھرنے لگ گئی، یہ کیا ہے، کون ہے، امر نجی کیا ہے اور رجل فصیح کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی شش و پنج میں تھا، اسی الجھن میں تھا کہ حتیٰ کہ حضور نے صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے صفا پہ بلایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو اب مجھے سمجھ آیا وہ آواز کہ ہاں یہ آواز تو میں نے سنی تھی۔ تو یہ تو کچھ تو ہے نا میرے عزیز، اسی لیے سیدہ آمنہ حضور کی والدہ جو ہے فرماتی ہے کہ جب حضور میرے بطن میں تھے، یعنی میں حاملہ تھی حضور کے ساتھ، تو کبھی کبھی باہر جاتی تھی، اس زمانے میں حمامات وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی، یا کبھی لکڑی کی ضرورت تھی پہاڑوں میں چلی جاتی تھی، تو کہتی ہے کہ بعض پتھروں کے ساتھ جب میں گزرتی تھی تو مجھے آواز آتی تھی کہ ابشری مبارک ہو تم جس بچے کے ساتھ تم حاملہ ہو، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ کیا ہے یہ، کیا تھا؟ کچھ چیزیں تھیں، بی بی کو آواز سنائی دی۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں جنگل میں تھی، پہاڑوں میں تھی، کہ آواز آئی کہ ابشری یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی مبارک ہو تمہیں، تمہیں جو اللہ بچہ دے گا، لقبہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب و رفیق۔ تو اس بی بی نے آواز سنی۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی اگر چاہتے ہیں تو کسی پر وہ منکشف ہو جاتی ہیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، کچھ بھی سمجھ رہا ہے، کوئی پتہ بھی نہ لگے۔ اللہ اکبر، کبھی عجیب عجیب واقعے پیش آتے ہیں۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا ہاتھ ایسے ہے جیسے لکڑی ہو، اور وہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ یہی دعا مانگتا ہے کہ اللہم اغفر لی، لیکن آگے سب سے یہ بھی ساتھ کہتا ہے ولا اکون انت اللہم اغفر لی ولا اعتقد مغفرتک، یا اللہ مجھے بخش دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نہیں بخشے۔
کہتے میں حیران ہو گیا. اللہم مغفرتک ولکن لا تغفر لی، تم مجھے نہیں بخشو گے. محمد بن سیرین کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو بھائی ہمیں اللہ سے مغفرت کی امید رکھنی چاہیے، باقی اس کی مرضی ہے، وہ بخشے نہ بخشے، بادشاہ ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب طواف ختم ہو گیا، میں بھی فارغ ہو گیا، وہ بھی فارغ ہو گیا، تو بیٹھا تھا، بڑی گندی شکل ہو گئی تھی، ہاتھ اس کا لکڑی کی طرح تھا. میں نے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے تھے، اللہ سے بخشش بھی مانگتے ہو اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ ہاں مجھے پتا ہے آپ مجھے نہیں بخشیں گے. وہ کہنے لگا محمد ابن سیرین کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ عجیب بات ہے نا، ہر آدمی اللہ کی مغفرت میں یقین رکھتا ہے، تم کیسے آدمی ہو کہتے ہاں مجھے پتا ہے آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، پھر مانگ بھی رہے ہو، طواف بھی کر رہے ہو. اور اس نے کہا محمد ابن سیرین میں وہ بدبخت انسان ہوں جس نے حضرت عثمان کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ لا حول ولا قوت الا باللہ. انہوں نے کہا میں وہ بد نصیب انسان کہ میں نے حضرت عثمان کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا تھا اور پکڑ کے مارا تھا. آپ کی بیوی نائلہ جو ساتھ میں اس نے اسی وقت اللہ سے دعا کی تھی یا بس اللہ یدک واعما بصرک وما غفر لک، کہ اللہ تیرے ہاتھ کو جس میں عثمان کو مارا اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے بیکار کر دے اور تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں اور تیری کبھی مغفرت نہ ہو. کہنے لگا دو دعائیں تو مجھے مل گئی ہیں، ہاتھ میرا لکڑی بن گیا، اندھا بھی ہو گیا، مجھے یقین ہے بی بی نائلہ کی تیسری دعا بھی ہوگی اللہ معاف نہیں کرے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دیکھیں نا حدیث پاک ہے میرے بھائی. آج کل مشکل یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے دو چار حدیثیں پڑھ لیتے ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ سے بھی بڑا مجتہد. کہتے ہیں ان کو تو 17 حدیثیں آتی تھی، مجھے 30 آتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے پیچھے پیچھے وہ دجال جو ہے وہ بھی طواف کر رہا ہے، یعنی مسیح ابن مریم بھی اور مسیح الدجال بھی. اب کوئی کہے جی حضور نے کیسے دیکھا، تو اس سے بڑی کوئی جہالت ہوگی یا نہیں ہوگی. اور کہے جی ابھی تو دجال پیدا ہی نہیں ہوا، تو حضور نے دجال کو کیسے طواف کرتے دیکھا. اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ مکہ مدینے میں دجال داخل ہی نہیں ہوگا، پھر حضور نے طواف کرتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ کیا حضور کا دیکھنا غلط تھا؟ نعوذ باللہ، پھر تو نبوت پہ اعتراض ہو گیا. یاد رکھیں یہ حقیقت تھی، اللہ نے ان کو مثالی وجود دے کے دکھلایا تھا تاکہ حضور اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھ لیں. باقی دجال مکہ مدینے میں تب نہیں آئے گا جب دجالیت کا دعویٰ کرے گا، ابھی تو دجال نہیں بنا نا وہ.
دجال جب بن جائے گا دعویٰ کرے گا میں دجال ہوں اور میں خدا ہوں اور میرے ہاتھ میں جنت جہنم ہے، پھر داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلے اگر آئے تو کیا اعتراض ہے؟ اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، اور مسلم کی حدیث ہے، اور امام مسلم جو ہے حدیث کی صیغت کے بارے میں، رجال کے بارے میں، سند کے بارے میں امام بخاری سے بھی سخت ہے، بہت شدید۔ اس میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، خواب نہیں، جاگتے ہوئے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مردے کیسے نماز پڑھتے ہیں جی؟ اور روح پر بھی نماز ہے، جب روح علیین میں ہے تو وہاں بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یا نعوذ باللہ، حضور کا معجزہ کہتے ہیں کہ حضور کا معجزہ، بھئی حضور کا معجزہ تو دیکھنا تھا نا اللہ کے بندے، موسیٰ علیہ السلام تو کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کبھی چاہتے ہیں تو بات کو کھول دیتے ہیں اور کبھی چاہتے ہیں تو نہیں کھولتے ہیں۔ اس لیے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت علی نے مجبور کیا، اس نے کہا امیر المومنین آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ رسول اللہ ہیں، ہمارے پاس فوج ہے، طاقت ہے، آپ حکم دیں۔ یہ 800-900 آدمی ہیں، ان کی ایک ایک بوٹی بھی نہیں ملے گی مدینے میں، سارا مدینہ آپ کے ساتھ ہے، رو رہا ہے، صرف آپ کے حکم کی انتظار کر رہا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا علی تمہاری محبت کا شکریہ، لیکن میں مدینے پاک کو قتل کرنے کی اور لڑائی کی اور جنگ کی جگہ نہیں بنانا چاہتا۔ یہ حضور کا حرم ہے، حضور کا مدینہ ہے، حضور کا شہر ہے، میں یہاں خون بہانے کا حکم نہیں دے سکتا ہوں۔ چلو باغی مجھے قتل کریں گے نا، میں مظلوم شہید ہو جاؤں گا، لیکن کسی اور کو قتل کرنے کا حکم نہیں دوں گا۔ اور پتہ ہے دوسری بات کیا کی؟ کہنے لگا حضرت علی تم تو یہ کہتے ہو، اور اس دن حضرت عثمان روزے سے، وہی شہادت کا دن ہے، نے کہا آج میں نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ حضور اور حضرت ابوبکر عمر بیٹھے اور فرماتے ہیں افطر مان آیا عثمان، آج افطار ہمارے ساتھ کرو۔ کر گیا تبھی جب حضور مجھے بلا رہے ہیں میں کیسے، اور بیوی سے بھی کہا کہ آج میرے جانے کا وقت ہے۔ یہ کیا تھا یار؟ افطار کا کیا معنی ہے موت کے بعد؟ لیکن یہ باتیں یاد رکھیں، ان کو سمجھ نہیں آ سکتی ہیں جو قرآن جوتے پہ رکھ لیتے ہیں، ان کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی، بے ادب کو کبھی نہ حدیث سمجھ آئے گی نہ قرآن سمجھ آئے گی۔ آج میں فتویٰ پڑھ رہا تھا حضرت شیخ حسینین کا رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے وقت کے عالم تھے، حضرت شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کے برابر کے عالم تھے، ان کے آج میں فتویٰ دیکھ رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ جی قرآن شریف کی طرف پاؤں کا ترجمہ میں بالکل ناجائز ہے، کہا قرآن کی طرف پاؤں کرنا بھی ناجائز ہے، اور نے کہا جن الماریوں میں قرآن رکھا ہوا ہے اس کی طرف بھی کبھی پاؤں کر کے نہ بیٹھا کریں۔ علماء کا یہ فتویٰ ہے اور ہمارے بچوں کا یہی سمجھ ہے، اور یہ کیا ہے کتاب ہے اور کیا ہے، بس ٹھیک ہے نیچے رکھ لی تو کیا ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں، اسی ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، اسی ہاتھ میں حدیث پکڑی ہوئی ہے، کتاب پکڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں دونوں چیزیں کٹھی۔ میرے بیٹے یاد رکھ لیں،
جب تک ادب نہیں سیکھو گے قیامت تک علم نہیں آئے گا. اگر علم ہوگا حلقوم تک ہوگا, نیچے نہیں اترے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ ایک مسئلہ ہے نا کہ جی حضور کے عمل کثیر بھی, نماز میں اگر عمل کثیر ہو جائے نماز فاسد نہیں ہوتی. جیسے کہ بی بی فرماتی ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے تو میری آواز آئی تو حضور نے اسی نماز کی حالت میں آگے آ کے کنڈی کھولی اور پھر پیچھے چلے گئے اور نماز میں رہے. تو مقصد ہے کہ نماز نہیں ٹوٹی. تو اس پہ بتائیے نوجوان کیا سنت پہ عمل کرتے ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, جب نماز شروع ہوگی تو ان کو خارج شروع ہو جاتی ہے کھلٹ. یہ اس حدیث پہ عمل کریں کہ عمل کثیر ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ساری آیتیں بھول گئی ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ خشوع ہے. اور پھر حضور گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. حضور وہ نفل تھی. اور حضور کا حجرہ کتنا چوڑا اور کتنا طول اور کتنا عریض تھا, کتنے آپ کو دور جانا پڑا. ایک قدم اٹھایا دروازہ کھول دیا. اسی لیے تو بی بی عائشہ کہتی ہے نا, میں لیٹی ہوتی, حضور تہجد پڑھ رہے ہوتے, جب سجدے کا وقت آتا میں پاؤں کو ہاتھ لگاتا میں پاؤں سکوڑ لیتی. اتنی تو جگہ تھی. یہ کہاں لکھا تھا کہ یہاں سے چلو اور وہاں پہنچ جاؤ. لیکن کون سمجھے اور کون سمجھائے. کوئی کچھ کہے تو الٹا مجرم بن جائے. یہی کہہ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما کہ شوق تو ہے ان کو لیکن تربیت نہیں ہے. علم ہے تربیت نہیں ہے. علم ہے ساتھ ان کی ہدایت کے جو اسباب ہوتے ہیں ان پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے. دیکھیں نا جی, آپ گھر میں بھی تو کھڑے ہو کے داڑھی بنا لیتے ہیں نا, حجامت بنا لیتے ہیں, لیکن جب سالون میں جاتے ہیں کرسی پہ بٹھاتے ہیں, کرسی کو ٹیکی دیتے ہیں, پھر آپ کے گلے میں کپڑا ڈالتے ہیں, پھر جناب خوشبودار پاؤڈر چھڑکتے ہیں, خوشبودار پانی چھڑکتے ہیں, تو اہتمام ہوتا ہے نا. تو اسی طرح جب قرآن پڑھ لینا الگ ہے لیکن اس کا ادب کہ کیسے پڑھنا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کبھی قرآن کو نیچے نہ رکھو. حضور پاک کے سامنے تورات لائی گئی, آپ نے اس کو تکیے پہ رکھا ہے, نیچے نہیں رکھا. اور نے کہا گھر میں بھی کبھی قرآن ایسی جگہ نہ رکھو کہ تمہارے پاؤں کے برابر اونچی جگہ رکھو. ہمارے استاد ہوتے تھے, اللہ ان کی قبر میں رحمت کرے, وہ آدھی رات کو اٹھ کے ہمارے کمرے میں ہے. اچھا لائٹ شائٹ تو ہوتی نہیں تھی نا, لائٹ کہاں آئی, وہ لیمپ جلاتے تھے یا دیے جلاتے تھے. اس زمانے میں دیے مٹی کے بنے ہوتے تھے, اس میں وہ تیل ڈال دیا اور جناب وہ کپاس کی ایک بتی بنا کے رکھ دی, اس کو آگ لگا دی, بس یہ روشنی. یا بڑے سے بڑا کوئی تگڑا آدمی ہوا تو لیمپ لگا دیا, لالٹین. تو میں دیکھ رہے طالب دیکھ رہے ہیں کہ استاد کیا کر رہے ہیں. بڑا کمرہ تھا نا, سب طالب سوتے تھے. تو استاد آئے, ایک کتاب جہاں رکھی تھی نا کتابیں, اس کتاب کو اٹھا کے ادھر رکھا, چلے گئے. صبح کو طالب ہو تو طالب ہوتے ہیں, شرارتی تو ہوتے ہیں. طالب جب پڑھتے ہیں نا تو ایک طالب نے کہا حضرت رات کو ہماری چوری کرنے آئے تھے, کوئی سامان دیکھنے آئے تھے, ہمارے گھر میں ہمارے کمرے میں کیا ملتا ہوگا آپ کو, رات کو آپ 2 بجے کے بعد کیا ڈھونڈ رہے تھے. پڑھنے کے فقیرہ میں ڈھونڈ کچھ نہیں رہا تھا, وہ منطق کی اور معقول کی کتاب قطبی جو ہے نا وہ بخاری شریف کے اوپر رکھی تھی, تو مجھے خیال آ گیا کہ یہ توہین ہے حدیث محمد مصطفیٰ کی, منطق کی کتاب حدیث میں رکھ دی. میں وہی کتاب نیچے رکھ کے چلا گیا, اور تو بھائی میں نے کچھ نہیں تمہارا چرایا. اب یہ ادب کون سکھائے گا جناب؟ یہاں تو ادب یہی ہے ماشاءاللہ. وہ حرم میں آئیں گے پہلے پرفیوم چھڑکیں گے, پھر جناب اپنے غترے کے پھول بنائیں گے. انا للہ. استاد ساتھ گزر جائے مجال ہے کہیں السلام علیکم. ادب ہی نہیں, نہ استاد کا, نہ کتاب کا, نہ حرم کا, جوتے ایسے پھینک دیں گے.
کوئی کھڑے کھڑے جوتے ایسے پھینکے گا تھا ہوگا نیچے جیسے کوئی بم پھٹا ہو. بہرحال دعا یہ کریں کہ اللہ ہدایت دے. ہماری تو بچے ہیں، اولادیں ہیں، ہمیں تو دکھ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جی اب اس نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی وہاں جو ہے وہ میرا گھر ہے تو وہاں آؤ. فقال آدم علیہ السلام فذی ولدی بالامانۃ فابت، کہ اب آدم علیہ السلام نے آسمانوں سے کہا کہ میری اولاد کی حفاظت کرنا یہ امانت ہے. انہوں نے کہا میں نہیں حفاظت کر سکتی. وقال الارض فابت، زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا. وقال الجبال فابت، پہاڑوں سے کہا کہ تم خیال رکھنا میرے بچوں کا. فقال قابیل فقال نعم، قابیل سے کہا اچھا تم اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا. اور نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تذهب وترجع وتجو اهلك ما يسرك، آپ جائیں آپ اپنا عبادت کریں، جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کا اہل محفوظ ہوگا. فکر فلما انطلق آدم قربا قربانا، اور جب آدم علیہ السلام چلے گئے تو اب وہ قربانی پیش کی گئی. وکان قابیل فخر علیہ، قابیل ہمیشہ فخر کرتا تھا. وقال احق بها منك يا اختي، کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کا زیادہ حقدار ہوں. وَأَنَا أَكْبَرُ مِنْكَ وَأَنَا وَصِيُّ وَالِدِي، میں عمر میں بھی تم سے 1 سال بڑا ہوں، اور پھر والد نے بھی مجھے تم سب پر نگران بنایا ہے جب سفر پہ گئے ہیں، لہذا میرا حق جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے. فلما قربا بالجزاة سمینة، جب انہوں نے قربانی کے لیے صدقے کے لیے چیز رکھی تو حابیل جو تھا وہ ایک بہترین دمبا جو ہے لے آیا. وَقَرَّبَ قَابِيلَ حُزْمَةَ سُنبُلٍ، اور قابیل جو تھا اس نے چند سٹے جو تھے نا گندم کے ہوتے ہیں وہ بھی خراب وہ رکھ دیے. فَفَرَّقَهَا وَأَكَلَهَا فَنَزَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْ قُرْبَانَ حابیل وَتَرَكَتْ قُرْبَانَ قابیل. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی جو تھی وہ مردود ہو گئی. فغاضبا، اب غصے میں آ گیا، اچھا میری قربانی بھی نہیں. قال لأقتلنك حتى لا تنكح اختي، میں تمہیں قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہیں کر سکو گے. فقال حابیل انما يتقبل الله من المتقين، حابیل نے کہا اللہ کے بندے کیوں ایسی بات غصہ کرتے ہو؟ یہ قربانی کا قبول ہونا یا صدقے کا قبول ہونا تو اللہ کا منشا ہے، جس کو قبول کرے جس کو رد کرے. لیکن اللہ کے ہاں نظام یہی ہے کہ انما يتقبل الله من المتقين، ہر عبادت ہر خیرات صدقات اللہ متقین سے قبول فرماتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی درگاہ میں حلال اور طیب مال پیش کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے قبول کر لیا. اس میں میرا کیا گناہ ہے کہ تم مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہو؟ واللہ عالم. کہتے جی کہ کعبہ شریف میں جو خزانہ ہے اس میں سونے کے 2 عدد ہرن بھی رکھے ہوئے ہیں. آپ نے وہ ہرن چرانے ہیں کیا؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ الٹے پلٹے مسئلے تمہیں کون بتاتا ہے؟ کون ہے وہ پاگل جس کو اللہ نے دماغ سے محروم کر دیا ہے؟ یعنی بت رکھے ہوئے ہیں اندر، ہم بتوں کے باہر پھر رہے ہیں. بڑے شریف آدمی ہو بھی تم. ہرن کے بت بنے ہوئے نا پھر سونے کے. کافر بھی تو اسی طرح بت بناتے ہیں نا، کسی کے 2 سینگ، کسی کے 4 سینگ، کسی کے 2 سر، کسی کے 4 سر. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اصل قصہ جو ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں کعبہ شریف کے اندر ایسے گول انہوں نے ایک گڑھا رکھا ہوا تھا. جو لوگ کوئی خیرات کرتے، صدقات کرتے تو وہ اسی میں آ کے پیسے بھی ڈال دیتے تھے، عورتیں اپنے زیور وغیرہ بھی ڈال دیتی تھیں. یہ زمانہ جاہلیت کی بات. اور اس کے بعد جب تعمیر ہوئی کعبے کی تو ساری چیزیں ختم کر دی گئی، نکال دی گئی، بات ہی ختم ہو گئی. یہ ابھی تک وہ ہرن ڈھونڈ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
کہتے ہیں جی کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے، ایک تو یاد رکھیں کہ میرا نام عبد الرحمان مکی نہیں ہے، وہ کوئی اور بزرگ ہوں گے، میرا نام محمد مکی ہے۔ اب مصیبت یہی میں نے عرض کیا نا کئی دفعہ کہ سب مکی بن گئے، مشکل ہی وجہ ہو گئی۔ بہرحال تو سنا ہے میں نے کہ حضرت علی کی والدہ طواف کر رہی تھیں اور درد ذیل شروع ہوا تو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھی اور دیوار پھٹ گئی اور آپ اندر چلی گئی اور حضرت علی پیدا ہو گئے۔ نہیں جناب، نہ میں وہاں موجود تھا، نہ میں ڈاکٹر تھا، نہ میں نے کوئی نرس بھیجی تھی۔ 101% جھوٹا قصہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی۔ تمہاری عورتوں کو جب درد ذیل ہوتا ہے تو ان کو مسجدوں میں بھیجتے ہو، اللہ کو اپنے گھر کی عزت و عظمت کا بھی کوئی خیال نہیں۔ دیوار پھٹ گئی اور بھی اندر چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، خون ہوا، ساری خرابی ہو گئی کعبے میں، پھر کس نے دھویا تھا اس کو؟ کوئی واقعہ ہی نہیں ہے۔ کعبے سے مراد ہے اللہ کا حرم، جیسے قرآن کہتا ہے ہدین بالغ الکعبہ کہ تم حج کی بکری جو ہے کعبے میں ذبح کرو، تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو۔ سارے حرم کا نام کعبہ ہے شریف آدمی، اس لیے بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، اور جو صحیح روایات ہیں کعبے میں پیدا ہونے کی وہ حکیم ابن حزام کے بارے میں ہے، حضرت علی کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ مسئلے پتہ نہیں کہاں سے گھڑ لیتے ہیں، کبھی کعبے کے اندر حرم پہنچا دیتے ہیں، کبھی کعبے کے اندر حضرت علی کی والدہ کو پہنچا دیتے ہیں درد ذیل کی حالت میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج تک وہ مسئلہ، یعنی آپ یقین کریں ابھی یہ جو 10 دن گزرے آپ نے دیکھا نہیں تھا، سب آدمی کھجوریں دے رہے تھے اور چائے پلا رہے تھے، کیا تھا؟ وہ شیعت کا اثر جو ہے ہمارے اندر بھی ابھی تک موجود ہے۔ یہ سب محرم کی خیرات تھی۔ اب وہ کہاں گئے؟ اب کیوں نہیں کرتے؟ بھائی خیرات کرنی ہے سارا سال کرو، خیرات کرنی ہے محرم کا سارا مہینہ کرو، بڑی حرمت والا اور رحمت والا مہینہ ہے، اسی لیے تو اس کا نام بھی محرم الحرام ہے، جیسے حرم ہے یہ بھی محرم ہے، جس میں کسی قاتل کو بھی قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اور یہ مہینے اشہر حرم میں ہیں، لیکن نہیں، وہ چونکہ 10 تک مسئلہ ہے نا جی شیعہ کا، تو ہمارا سنی بھی لگا ہوتا ہے، کھجوریں آ رہی ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے اور چائے پلا رہا ہے، باہر عورتیں کھڑی ہیں بیچاری لے لے کے، وہی اثرات ہیں، وہ نہیں نکلے ہیں۔ پھر تمہارا اس کا کیا، وہ کریں کہتے ہو شیعہ ہے، تم کرو تو سنی ہو۔ مجھے 1 سال مکے میں کام کرتے ہوئے ہو گیا ہے، حج سے پہلے سیر کبیر میقات پہ ڈیوٹی پر بھیجا تھا، وہاں سے مکہ لے آؤں، واپسی پر میں نے عمرہ نہیں کیا، اپنے مقام سے براہ راست احرام باندھ کے حج۔ ٹھیک ہے، آپ تو ڈیوٹی پہ گئے تھے، آپ کسی نیکی کے لیے یا عمرے کے لیے یا حج کے لیے وہاں نہیں گئے تھے، آپ تو کسی کو گاڑی پہ لینے کے لیے گئے تھے، کوئی حرج نہیں۔ طواف یا عمرہ زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ پالنپور میں 2 سے 3 دن کا پروگرام ہے، بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں انڈیا تو آیا ہوں لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ کو منظور ہے کوئی اسباب بنے تو پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ آدمی کو مہندی لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے، سر میں لگائے یا داڑھی میں، ہاتھوں میں نہ لگائے، پاؤں میں نہ لگائے۔ اگر کسی آدمی نے طائف کے میقات سے ڈر کے مارے احرام نہیں باندھا تو عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی دے، کیونکہ جب خوف کی وجہ سے روکا جائے تو دم احساس دینی پڑتی ہے، وہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ سعودی عرب میں کریڈٹ کارڈ استعمال کریں،
میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ انڈیا ہو یا سعودی عرب ہو، اگر آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، ویزا ہے یا اور بھی کئی قسم کے ہیں، تو اس کی ایک مدت ہوتی ہے کہ جو آج آپ نے سودا لیا ہے نا، اگر اس کی پیمنٹ 30 دن کے اندر ہو جائے پھر سود نہیں لیتے آپ سے، اگر مہینے سے اوپر ہو جائے گی تو سود لیں گے۔ تو اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر اس کی پیمنٹ پہلے کر دیں تاکہ سود نہ بنے، وہ نفع شفا نہیں ہوتا، سود ہے سیدھا۔ مسجد الحرام میں عورتوں کو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، فرض نماز ان کی ہو جاتی ہے، جنازہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ نے عقل نہیں دیا، کو بھوسا بھرا ہوا ہے، فرض نماز پڑھ رہی ہے وہ تو ہو جاتی ہے۔ جنازے کا مسئلہ پوچھ، اور شریف آدمی مسئلہ یہ ہے عورت جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئے، یہ مسئلہ نہیں کہ موجود ہے تو نہ پڑھے، سمجھتے نہیں، کیا کرے آپ؟ ہاں حضور کے نام کے لیے قربانی کریں، حج کریں، کچھ بھی کریں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو صالح اولاد عطا فرمائیں اور جو اولادیں ہیں ان کو بھی صالح بنائیں۔ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کس کے لیے تصویر کی ضرورت ہے، تصویر لینا گناہ ہے، اس گناہ کے ارتکاب سے میرا بھائی جو قانونی طور پہ مثلا اقامہ ہے، پاسپورٹ ہے، وہ بغیر تصویر کے نہیں بنتا، تو ہم مجبور ہیں، ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ جو ضرورت کے لیے تصویر لی جائے گی اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر ہم چل ہی نہیں سکتے۔ کوئی آئیڈینٹی کارڈ ہے، اقامہ ہے، پاسپورٹ ہے، اور کوئی شناختی کارڈ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، تو لازمی وہاں تو کیوں تصویر نہ ہو؟ تو آپ میرا لے لیں گے، میں آپ کا لے لوں گا، تو پھر تو گڑبڑ ہوگی، ایک لائسنس سے 200 آدمی گاڑی چلائے گا، وہ بھی مجبور ہے، تو اس میں تو انشاءاللہ گناہ نہیں۔ باقی رونق میلے کے لیے تصویریں بناؤ اور تماشا دیکھنے کے لیے بناؤ اور گیم کھیلنے کے لیے بناؤ، چیٹنگ کے لیے بناؤ، اور لوگوں کی عورتوں کی تصویریں انٹرنیٹ پہ لے کے دیکھو، یہ تو سب چیزیں حرام ہیں، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے جو اسلامی ملکوں میں بھی نازل ہو گیا ہے۔ اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں تصویریں بنتی ہیں، اس میں موسیقی ہے، گانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کے کعبے میں نماز پڑھنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وأصحابنا وأخواننا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا الإخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه